السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈ چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال پر تبصرہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور بڑی ایک اہم خبر ہمارے سامنے آئی ہے۔ امریکہ کی جیوش کانگریس جو ہے، ایک تو امریکی کانگریس ہے نا، تو امریکی کانگریس کے علاوہ ایک وہاں پر یہودیوں کی ایک اپنی الگ سے کانگریس ہے، امریکی یہودی کانگریس۔ اس نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اردو میں بھی جاری کی ہے اور انگلش میں بھی جاری کی ہے، اور ظاہر ہے اردو میں جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، تاکہ پاکستان کی عوام کو بھی پتہ چلے کہ امریکہ کی جیوش کانگریس کیا کہنا چاہتی ہے۔ تو اس پریس ریلیز میں امریکی یہودیوں کی کانگریس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے اس بات پر کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا جو شعبہ ہے، اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا جو شعبہ ہے UNHRC جو ہے، اس نے کچھ عرصہ پہلے ایک قرارداد پیش کی تھی، اور اس قرارداد میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ اسرائیل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے، بچوں کا قتل عام کر رہا ہے، لہٰذا اسرائیلی حکام کے خلاف اقوام متحدہ کا جو طریقہ کار ہے قانونی کارروائی کرنے کا، اس کے مطابق وہ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ اسرائیلی حکام کے خلاف جو ہے وہ اقوام متحدہ قانونی چارہ جوئی کرے گا، قانونی کارروائی کرے گا، ان کے خلاف مقدمہ چلائے گا کہ انہوں نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہ قرارداد اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا جو شعبہ ہے اس میں پیش ہوئی یا پھر منظور ہوئی، جو بھی ہوا، تو اس قرارداد کو ختم کرنے میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اس بات پر امریکہ کے یہودی کانگریس نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل UNHRC کی قرارداد کو نرم کرنے میں اہم کردار ادا کرنے پر پاکستان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایجیسی یعنی امریکی جیوش کانگریس نے اس بات پر پاکستان کی تعریف کی کہ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف قرارداد کی سخت شقوں کو نرم کرنے اور حماس کی مذمت کی شقوں کو شامل کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ اس بات پر ہم جو ہے حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی قرارداد میں اسرائیل کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مقدمہ چلانے کی سفارش کی گئی تھی، لیکن پاکستان نے مداخلت کر کے اس شق کو نرم یا بالکل ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ہم پورے پاکستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، بائیکاٹ، یہ وہ پوری عوام جو ہے وہ کس کام میں لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہمارے حکمران جو ہیں وہ یہودیوں کو خوش کر رہے ہیں، اور ایک ایسی قرارداد کہ جو غیروں کی طرف سے اقوام متحدہ میں پیش کی گئی تھی۔ اقوام متحدہ جو کوئی مسلمانوں کا ادارہ نہیں ہے، وہ ایک عالمی ادارہ ہے اور اس میں اکثریت غیروں کی ہے۔ اس اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کا جو ادارہ ہے، اس نے اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد کو ختم کرنے کے لیے ہماری حکومت، پاکستان کی حکومت، جو یعنی کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ اسلامی دنیا کا جو ہے وہ سردار ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور دوسری طرف ہم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کوئی اقدام کرنا چاہیے، کوئی کوشش کرنی چاہیے، الٹا اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پیش کی کہ اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے، پاکستان نے جا کر، ہمارے حکمرانوں نے جا کر وہاں پر اس کو ختم کر دیا۔ اور یاد رکھیں، یہ چیز عام طور پر پاکستان میں اس طرح کے فیصلے اسرائیل کے حوالے سے اور اس قسم کے جو فیصلے ہوتے ہیں، عام طور پر ہمیشہ ہم اپنی پچھلی جتنی بھی تاریخیں اٹھا کر دیکھیں تو زیادہ تر ہمیں یہ اس زمانے میں نظر آتے ہیں جس زمانے میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ مشرف کے دور میں ہمیں اس قسم کے فیصلے اور اس قسم کے اعلانات اور اس قسم کی چیزیں نظر آتی تھی، جو اسرائیل کے لیے نرمی، اسرائیل کی حمایت، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں، یہ چیزیں ہمیں مشرف کے دور میں نظر آتی تھیں۔ اور پھر بیچ میں ظاہر ہے کچھ حکومتیں برائے نام ہی تھیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں جمہوریت تھی، کوئی حکومتیں تھیں۔ تو اس کے بعد اب جو ہے وہ صورتحال پھر اسی طرح کی ہے، جو ظاہر بات ہے اب بھی جتنی بھی حکومت بیٹھی ہوئی ہے ساری ایک قسم کا وہ کہہ لیں گے ڈمی حکومت ہے، کوئی اس کے پیچھے وہ نہیں ہے، بس ایک آگے جس طرح ہوتے ہیں نا کسی کے ترجمان ہوتے ہیں، بس وہ بیٹھے ہوئے۔ تو بہرحال یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے نام پر یہ دھبا لگا ہے، اور یہودی جو ہے پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ہمارا بڑا ساتھ دیا۔ اسی طرح خطے کی صورتحال کے حوالے سے ایک اور اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو اسلحہ ہے، ہتھیاروں کی جو بحث جو چلی ہوئی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے جو ہتھیار ہیں وہ پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں یا کہیں اور استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ بحث کافی دنوں سے چل رہی تھی۔ پاکستان کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کے ہتھیار پاکستان میں استعمال ہو رہے ہیں، ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، ہماری فوج کے خلاف یا عوام کے خلاف یا جو یہاں پر کاروائیاں ہوتی ہیں اس میں استعمال ہوتے ہیں۔
تو ابھی امریکہ کے ایک اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، اس نے بھی اس بات کو مطلب شائع کیا ہے کہ واقعتاً امریکہ کے جو ہتھیار ہیں وہ افغان طالبان جو وہاں کی حکومت ہے اس کے علاوہ جو اور تنظیمیں یا جماعتیں یا لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز تو دنیا میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر خاص طور پر ٹرمپ کا جو بیان آیا ہے، ٹرمپ کا کہنا جو ہے کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ افغان طالبان ہمارے اسلحے کی جب نمائش کرتے ہیں تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے جس طرح ہوتا ہے نا، ہمارے 23 مارچ کو پاکستان میں نمائش وہ ہوتا ہے، پریڈ ہوتی ہے، اس میں پاکستان اپنے اسلحے کی نمائش کرتا ہے۔ اسی طرح افغانستان میں بھی سال بعد ایک وہاں کی پریڈ ہوتی ہے، کوئی خاص ان کا تہوار آتا ہے، اس میں وہ ظاہر ان کے پاس جو ہتھیار ہیں، جو اسلحہ انہوں نے اس کی نمائش کرنی ہے۔ تو ٹرمپ کہتا ہے کہ جب میں وہ پریڈ دیکھتا ہوں نا افغان طالبان کی تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ سارے ہمارے ہتھیار، ہماری گاڑیاں، ہمارے جہاز، ہماری ہیلی کاپٹر، ہمارے ٹینک، ہماری بختر بند گاڑیاں اور ہماری گنیں اور یہ چیزیں لے کر وہ وہاں پر پریڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اس بات پر بڑا غصہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ آج جو ہے افغانستان کا ایک وفد وہاں کے وزیر تجارت کی سربراہی میں پاکستان کا دورہ کر رہا ہے۔ یہ 3 روزہ دورہ ہے اور اس دورے کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ 19 اپریل یا اس کے آس پاس پاکستان کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہے وہ کابل کا دورہ کریں گے اور وہاں پر اہم ملاقاتیں کریں گے۔ تو یہ دونوں قسم کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف بیانات بھی ہوتے ہیں اور دوسری طرف بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے، وفود کا تبادلہ ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی سارے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، سختی بھی، بیانات بھی اور ساتھ ساتھ مذاکرات بھی، وفود کا تبادلہ بھی، بات چیت بھی۔ تو یہ سلسلہ اس وقت چل رہا ہے۔ ایک طرف افغانستان اور پاکستان کچھ چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وفود کا تبادلہ ہو رہا ہے، مذاکرات بھی جاری ہیں، بات چیت بھی جاری ہے، ملنا ملانے میں جاری ہے۔ تو اس سے کچھ حوصلہ ملتا ہے کہ چلیں کوئی گرمی جو ہے وہ کچھ کم ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔